فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ 4 مصروں کو جب ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ بند کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس بند میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ وفاداری اور محبت اور عاجزی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ فقیرانہ یعنی عاجزی انداز میں آئے اور اپنی بات کے پیغام کو دے کر چلے گئے۔ فقیرانہ آئے، فقیرانہ کا مطلب یہ نہیں کہ فقیر آیا ہے، فقیرانہ کا مطلب عاجزی کے انداز میں آئے، صدا کر چلے۔ صدا مطلب کوئی آواز یا پیغام دینا، ٹھیک ہے، پیغام دینا۔ عاجزی کے ساتھ آئے اور اپنا پیغام دے کر چلے گئے۔ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں خوش رہو یعنی تم خوش رہو، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنی نیک خواہشات کے ساتھ چلے گئے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، شاعر مزید کہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے ان کی محبت کے ساتھ کو نہیں سمجھتے تھے، اب وہ اپنی زندگی کے عہد و وعدے کو وفا اور سچائی کے ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ سو اس عہد کو اب وفا کر چلیں، یعنی کہ مجموعی طور پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ وہ عاجزی اور سادگی کے ساتھ آئے، یعنی شاعر کو کوئی غرور نہیں تھا، کوئی تکبر نہیں۔ صدا کر چلے، اپنا پیغام دے دیا، اپنا پیغام پہنچا دیا۔ پھر کہتے ہیں میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یعنی شاید مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور مطلب تمہیں کبھی کوئی غم نہ ملے۔ اپنے نیک خواہشات اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ جو تجھ میں نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اس کا مطلب ہے پہلے وہ لوگ جو کبھی محبت یا تعلق میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، وہ اب مختلف سوچ رکھنے لگ گئے۔ مطلب کہ پہلے تو زندگی یا تعلق میں سنجیدہ نہیں تھے لوگ، لیکن اب انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔ سو اس عہد کو اب وفا کر چلیں، یعنی وعدہ یا تعلق، عہد جو ہے اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ یعنی کہ شاعر کہتے ہیں کہ اب وہ اپنے عہد یا وعدے کے ساتھ وفا کریں گے یعنی اس کو پورا کریں گے، یعنی سچائی اور محبت کے ساتھ اپنا وعدہ نبھائیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے اس چیپٹر کی گرین ٹیسٹ کا جو پریکٹس ٹیسٹ ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر یہ اوپر پہلا لنک ہے پریکٹس گرین ٹیسٹ کو، یہاں پہ جائیں اور سالو کریں اور پریکٹس کریں۔ یہاں سے آپ نے اگر پریکٹس کر لی، آپ کے ایگزامس کے اندر MCQs کے اندر 100% مارکس گارنٹیڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے فری نوٹس چاہیے، لیکچر، گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز چاہیے، تو اس پہلی والی لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن ہو جائیں، اور دوسری والی لنک کو کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے امپورٹنٹ پریمیم، اس کو جوائن ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ٹیوشنز وغیرہ کے اندر انرول ہونا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، اور تمام بکس کے PDF اس والے یہاں پر آخری والے آپ کے پاس گیون ہے۔ آپ یہاں سے کوئی بھی بک اٹھا سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی چاہے، ساری کی ساری کلاسز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں۔ بند میں شاعر کہتے ہیں شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، اس کا مطلب ہے، اس لائن کا مطلب ہے کہ شفا یعنی صحت۔ شاعر کہتے ہیں کہ شفا یعنی صحت یا علاج اس شخص کی قسمت میں پہلے سے ہی نہیں تھی، یعنی کوئی بھی دوا یا علاج کرنا اس کے لیے کافی نہیں تھا، کیونکہ قسمت نے شفا کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا تھا۔ یہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اس شعر میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں، دوا کی، علاج کی کوشش کرتے، سب کچھ کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہوتا وہی ہے جو تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا پہلے ہی، کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو علاج اور دوا ممکن تھی اتنی حد تک کی گئی، یعنی انسان نے اپنی پوری طاقت اور وسعت لگا دی، لیکن نتیجہ کیا ملا کہ شفا کے حق میں نہ ہونے کی وجہ سے اس بندے کو شفا نہیں ملی۔ یعنی کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے
پوری کوشش کر لی، پوری محنت کر لی کہ یہ کام ہو جائے ویسا ہی جیسا ہم چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ وہ تقدیر میں نہیں تھا کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں ہوتا ہے نا، کبھی کبھار وہی کی ہوتا ہے، انسان لاکھ کوشش کر لے اس چیز کے لیے۔ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئے، حق بندگی کی ہم ادا کر چلے۔ فیڈرل بورڈ کے اینیول ایگزامز کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے۔ دوسری بات یہ نہیں پتا کہ ایگزام کے اندر سوال کا جواب لکھنا کیسے ہے، کیسے سینٹینسز کو فارم کرنا ہے، کیسے ہمیں فل کے فل مارکس ملیں۔ تو بھائی گھبرانا کس بات سے، ہماری بیچ اسی پرابلم کو تو سولو کرنے آئی ہے، تو آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح 97.8% لا سکتے ہو، 98.27% لا سکتے ہو، فاطمہ کی طرح اگلی فاطمہ آپ بن سکتے ہو، آپ 505 مارکس لے سکتے ہو آؤٹ آف 520۔ اچھا جی، کیسے؟ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایگزام کے اندر لکھنا کیسے ہوتا ہے، گرینڈ ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیکلٹی۔ آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہیں، آپ کا جو دل کرے، آپ سارے سبجیکٹس لیں، صرف اور صرف 3,000 روپے میں پورے سال میں۔ آپ کو ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن دیے جاتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھنا کیسے، ڈفرینس والا الگ کوشچن، ڈیفینیشن الگ، ایگزامپل والا الگ، میتھ کے سوالوں کا جواب الگ ہوتا ہے۔ آپ کو ٹاپر بچوں کے نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو فل بک کے نوٹس، کوشچن آنسرس، لائیو کلاسز کے اندر کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اور ان کی ریکارڈنگز بھی دی جاتی ہیں۔ بھیا اور کیا چاہیے؟ اچھا، اور مزے کی بات، گرینڈ ٹیسٹ سے ہمارا سمجھو پیپر لگتا ہے، یہ ہمارا ہے کیمسٹری کا گرینڈ ٹیسٹ، اس کا سوال نمبر تم نوٹ کرو یہ۔ تو بھیا اس گرینڈ ٹیسٹ میں سے آپ کے 3 سوال لگے ہیں کلاس 9 کے کیمسٹری کے پیپر میں، اس سال جو نئے سلیبس سے ہوا تھا 2025 کے اندر گریڈ 9 کا۔ تو اتنے امپورٹنٹ ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو بھیا دیر کس بات کی، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ابھی رجسٹر کروائیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم مسلسل سجدہ یعنی نماز اور اللہ کے سامنے سر جھکانا کریں۔ جبھی مطلب انسان، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں جبھی کا مطلب مسلسل لگاتار ہم سجدہ کرتے ہی گئے، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئے، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بندگی کی ذمہ داری اور حق تھی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہم نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا، ہم اتنی عبادت کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری بندگی، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرض ہم پر مقرر کیے تھے ان کو انجام دیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طور پر اپنا فرض پورا کر لیا، اپنی عبادت اور فرمانبرداری کر گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا ایک مکمل مطلب یہ ہے کہ یہ شعر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل عبادت اور بندگی مسلسل اور خلوص کے ساتھ کی جاتی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی، سچائی اور لگن کے ساتھ عبادت کرتا رہے، اپنے فرض کو پورا کرے۔ جبین کا مطلب ہے مسلسل، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئے، حق بندگی ہم ادا کرتے رہے۔ کہہ رہے شاعر کہتے کہ میں مسلسل سجدہ کرتا ہی گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت لگاتار اور مسلسل کرتا رہا، یہ نہیں کہ ایک دن کی دوسرے دن نہیں کی۔ جو ہمارے ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں مقرر کی میں ان کو مسلسل کرتا گیا، یعنی میں اپنی حق بندگی جو میرا انسان ہونے کا حق ہے میں اس کو ادا کرتا گیا۔ نہ دیکھا ہمیں دوست نہ شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس شعر کا مطلب ہے، شاعر کہتے کہ دوستوں کے دکھ یا رنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا مجھے۔ شاعر کہتے شکر ہے ہمیں، اس بات کا مطلب ہے کہ شاعر شکر ادا کر رہے ہیں کہ میں نے دوستوں کا غم نہیں دیکھا، یعنی کہ دوست اگر آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، یا دوست کوئی آپ کسی سے بہت زیادہ اٹیچ ہو، آپ کی بہت دوستی ہو اور وہ آپ کا دل توڑ کے چلا جائے، یا پھر وہ آپ سے دوستی ختم کر کے کسی اور سے دوستی کر لے، یا پھر آپ کے دوست کو کوئی دکھ یا غم پہنچاؤ، تو شاعر کہتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، میں نے دوستوں کا کوئی غم نہیں دیکھا، یا مجھے بھی دوستوں سے کوئی دکھ نہیں ملا۔ کہہ رہے لیکن ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ کہتے ہیں کہ یہاں شاعر کہتے ہیں کہ دوستوں کا دکھ تو نہیں دیکھا میں نے، لیکن میں اپنے دکھ اور کمزوریوں ان کو دکھا کر ان کو ظاہر کر کے چلا گیا۔ یعنی کہ میرے دوستوں نے کبھی مجھے اپنا کوئی دکھ وغیرہ نہیں بتایا، ان کا کوئی دکھ میں نے نہیں دیکھا، لیکن میرا دکھ انہوں نے ضرور دیکھا ہے۔ میں نے اپنے دل کے داغ سارے ان کو دکھائے، ان کو دکھا کر چلا گیا۔
کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے کہ کیا کر چلے۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ دنیا میں آئے تو آپ نے دنیا میں کیا کیا یا آپ نے کیا کام کی، تو ہم جواب دیں گے کہ ہم نے اپنا دکھ یا کمزوری دوستوں کے سامنے دکھا دی اور ہم چلے گئے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ تم دنیا میں آئے اور کیا کیا تم نے، تو میں کہوں گا کہ میں آیا اور میں نے اپنے دوستوں کو اپنے دل کے سارے دکھ دکھا دیے۔ جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ شاعر، اچھا یہ جو میر ہے اس کو تخلص کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا نام یوز کرتا ہے تو اس کو تخلص کہتے ہیں، کیونکہ شاعر کا نام ہے یہ۔ پھر شاعر کہتے ہیں کہ جہاں میں تم آئے کیا کر چلے۔ شاعر مخاطب ہے کہ کوئی بندہ مجھ سے یہ سوال کرے کہ تم دنیا میں آئے تو تم نے کیا کیا، تم نے کیا اصل میں اپنی پوری زندگی میں۔ تو اس غزل کے مطابق شاعر نے دو چیزیں کی، ایک تو اپنی بندگی کا حق ادا کیا، اپنی بندگی میں زندگی گزار دی، اور دوسرا اس کے دل کے جو دکھ تھے وہ اپنے دوستوں کا دکھا کر چلا گیا۔ تو یہاں پر ہماری یہ غزل بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا ابھی کس نے لکھی؟ وہ میر تقی میر، یہ بھی اردو کے ایک بہت ویل نون جانے پہچانے شاعر ہیں۔ میر تقی میر کا اصلی نام ہے محمد تقی اور میر ان کا تخلص ہے۔ ان کے والد کا نام محمد علی متقی ہے، اور آپ کے اجداد مجاز مقدس سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، حیدرآباد، احمد آباد اور پھر آگرہ میں قیام کیا۔ انہوں نے ہجرت کے بعد ہندوستان ہی رہے، انہوں شہروں میں گئے۔ میر کی پیدائش آگرہ میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ بچپن میں آپ کے والد کے سائے سے محروم ہو گئے، بچپن میں فادر کی ڈیتھ ہو گئی، چچا نے ان کی پرورش کی ذمہ داری لی، ٹھیک ہے۔ سوتیلے بھائیوں کی بے مروتی اور بدسلوکی، فکر معاش اور حالات کی ابتری نے آپ کو بے حد متاثر کیا۔ کہ ایک تو ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، پھر جو چچا ان کو پال رہے تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، پھر کچھ سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے بھی ان پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، یعنی کہ بہت بے مروتی اور بد اخلاقی سے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ پھر معاشی حالات یعنی کہ فائنینشیل ایشوز بھی تھے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی بہت زیادہ خراب چل رہی تھی، متاثر تھی۔ آخر کار آپ نے دلی میں خراب حالات کے پیش نظر لکھنؤ کا رخ کیا اور اپنی وفات 1810 تک لکھنؤ میں ہی مقیم رہے۔ پھر دلی سے لکھنؤ چلے جاتے، وہیں پر ہی اپنے ڈیتھ کے ٹائم تک وہیں پر رہے۔ اچھا، ان کی زندگی میں جتنے حادثات اور واقعات پیش آئے ان سب نے ان کو بہت حساس مزاج کا بنا دیا، اور اسی وجہ سے ان کی اکثر شاعری آپ کو تھوڑی سی دکھی اور سیڈ اشعار آپ کو زیادہ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ان کے بارے میں۔ اچھا، ان کا ایک ٹائٹل ہے خدائے سخن، ٹھیک ہے، خدائے سخن ان کا ٹائٹل ہے، اور ان کی شہرت کی وجہ جو ہے نا ان کی غزلیں ہیں اصل میں، ٹھیک ہے۔ ہر دور میں آپ کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ہم اچھا، اور اب ان کی شاعریاں اتنی پر اثر اور اتنی اچھی ہوتی تھی کہ ہر دور میں شاعر حضرات آ رہے ہوتے تھے اور ہر دور میں شاعر ان کی تعریف کرتے تھے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق نے آپ کو سرتاج شعرائے اردو قرار دیا، بہت بڑا ٹائٹل ان کو دیا گیا۔ مولوی عبدالحق صاحب وہ بھی اردو ادب کے جانے پہچانے ایک شخصیت ہیں، رائٹر ہیں۔ تو انہوں نے بھی جو ہے نا ایون میر تقی میر کو اردو کے سرتاج شعراء یعنی کہ سرتاج مطلب بادشاہ، یعنی کہ سرتاج تاج کے سب سے اوپر جو بندہ نہیں ہوتا، انہوں نے سرتاج شعراء کا ٹائٹل دی کیا میر تقی میر کو، ایک بہت بڑا ٹائٹل ان کو ملا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسلوب بیاں میں سادگی، اسلوب بیاں مطلب ان کی جو رائٹنگز ہوتی ہیں، جو ان کی شاعری وغیرہ ہے، اس میں ان کی کیا خصوصیات ہے؟ سادگی یعنی آسان الفاظ، بیان میں سادگی مطلب سادہ سی انہوں نے سادہ کانسیپٹس دیے ہیں، سلاست یعنی آسان الفاظ، بے تکلفی، ترنم اور سہل ممتنع، یعنی کہ ایک فلو میں ان کی غزلیں چل رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ رائمنگ ورڈز نہیں یا آگے پیچھے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بہت ایک دل کو اٹریکٹ کر دینے والے طریقے سے انہوں نے اپنی شاعریاں لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی بے ثباتی، درویشی، قناعت اور دیگر صوفیانہ موضوعات کو میر نے بخوبی
بہت خوبصورت طریقے سے شاعری کا حصہ بنایا ہے. بے ثباتی، درویشی اور قناعت، اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے جو ہے دنیا کا فنا ہو جانا، اور درویشی مطلب ایک درویش زندگی ادھر سے ادھر جانا اور دین کی تلاش اور دین پھیلانا. قناعت یعنی کہ قناعت اور صوفیانہ موضوعات، یعنی کہ انہوں نے اسلام اور خدا کے قریب ہونا، ان سب چیزوں کو بہت خوبصورتی سے اپنے شاعری کا حصہ بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آ کے ہماری یہ غزل بھی کمپلیٹ ہو گئی، اور یہ لی گئی ہے کلیات میر سے. یہ ان کی بک تھی شاعری کی. ٹھیک ہے بچوں. تو اصناف نظم کے محاسن کی شناخت. اچھا، جو نظم یا غزل وغیرہ، نظم جو ہوتی ہے یعنی شاعری جو ہوتی ہے، اس میں کیا کچھ خاص کیریکٹرز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے غزل. غزل کیا ہے؟ غزل ایک عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی عشق و محبت کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا. اب غزل یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں سے باتیں کرنے سے ریلیٹڈ ہو. غزل میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا بھی اظہار کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم نے پیچھے جو غزل پڑھی تھی، اس میں شاعر اینڈ میں جو میر تقی میر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. شکاری کتوں کے نرغے میں آ کر انتہائی بے بسی کی حالت میں ہرن کے منہ سے جو چیخ نکلتی ہے، اسے بھی غزل کہتے ہیں. یہ ہمارے کام کی ڈیفینیشن نہیں ہے. ہمارے کام کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا تھی کہ عشق و محبت کی باتیں کرنا، دیٹ از غزل، اور عربی زبان کا لفظ ہے. شاعری کی اصطلاح میں غزل سے مراد شاعری کی وہ قسم ہے جس میں عشق و محبت، ہجر و وصال کا احوال اور محبوب کے حسن کی باتیں ہوں. غزل کے اشعار کی تعداد ہمیشہ طاق ہوتی ہے، یعنی آڈ نمبرز ہوتے ہیں، جس کی کم سے کم تعداد 5 ہوتی ہے، اور بعض ناقدین کے نزدیک زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی. جی ہوگا، یہ بھی ہوگا. جو فرسٹ 90 ڈیفینیشن ہے وہ کمپلیٹ ہے. ٹھیک. تو آڈ نمبرز میں ہمیشہ غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں اس کی تعداد ہوتی ہے، اور کم سے کم 5 اشعار ہونے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. غزل کا ہر شعر ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے جو معنی و مضمون کے لحاظ سے دوسرے شعر کا محتاج نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب ہے جو غزل میں جو بھی ایک جو پورا شعر ہوتا ہے وہ کمپلیٹ شعر ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی آدھی بات کہی گئی ہو اور وہ آدھی بات اگلے شعر میں کہی گئی ہو، بلکہ ہر شعر اپنی ایک کمپلیٹ میننگ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں. بصورت دیگر اسے غزل کا پہلا شعر تو کہا جائے گا مگر مطلع نہیں کہا جائے گا. ردیف اور قافیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو سملر ساؤنڈز والے آواز ہوتے ہیں نا، وہ. اگر مطلع جو پہلا شعر ہوتا ہے نا غزل کا، ہمیشہ اس میں ردیف اور قافیہ پائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ غزل کا کوئی شعر تھا ہے، بیچ کا کوئی شعر ہے، مگر وہ پہلا شعر نہیں ہے. ٹھیک. غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، میر، یہ جو چیز ہوتی ہے نا اس کو تخلص کہتے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. یہ جو میر انہوں نے، شاعر نے اپنا نام یوز کیا ہے نا میر، اس کو تخلص کہتے ہیں. اگر شعر کے آخر میں تخلص موجود ہو تبھی ہم کہیں گے کہ ہاں یہ ایک غزل کا آخری شعر ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا نہ ہو تو وہ غزل کا آخری شعر تو کہلائے گا مگر مقطع نہیں. ٹھیک. ہم آواز الفاظ کو قافیہ، جبکہ قافیے کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے. ہم آواز الفاظ قافیہ ہوتے، ٹھیک ہے، جو سملر ساؤنڈ کریں ان کو قافیہ کہتے ہیں، اور جو قافیے کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ ہیں ان کو ردیف کہا جاتا ہے. قافیے کے بعد جو ورڈز آتے ہیں اس کو ہم جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یہ ہوا اور دوا، ایک تو یہ ردیف ہے، نہیں یہ قافیہ ہے.
یعنی کہ ساؤنڈ سیم ہے. کرے کرے اور کوئی کوئی، یہ جو ہے نا دونوں ورڈز شعر میں ریپیٹ ہو رہے ہیں، سیم ہے نا یہ بھی اور یہ بھی. تو اس وجہ سے ان کو کیا کہیں گے؟ ردیف کہیں گے. قافیہ کے بعد جو ورڈز ہوتے ہیں جو دونوں شعر میں سیم ہو اس کو ہم ردیف کہتے ہیں. اور قافیہ ہم آواز، ہوا دوا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں. میر تقی میر کی غزل میں مطلع مقطع کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں موجود قافیہ اور ردیف ہیں. اب جو ہم نے اوپر غزل پڑھی ہے آپ اس کو پڑھیں اور اس میں سے قافیہ اور ردیف کو نکالیں. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. صدا، دعا، تھوڑا تھوڑا پڑھنے میں سملر ساؤنڈ کرے گا، اس وجہ سے یہ ہمارا قافیہ ہو گیا. کر چلے یہ ہمارا ردیف ہوگا. ٹھیک. علم بدی کیا ہوتا ہے؟ بدی کے معنی ہے انوکھا، نو ایجاد شے اور تنی ہوئی رسی. بدی کا مطلب ایک مطلب آپ یاد کرنے انوکھا، یا نو ایجاد مطلب نئی ایجاد، کوئی چیز نئی چیز بنی ہو، یعنی اس کو انوکھا ہی کہا جا سکتا ہے. اصطلاح کے طور پہ بدی سے مراد وہ علم ہے جس سے کلام کو اور زیادہ اثر آفرین اور دلکش بنایا جا سکے. بدی ان کلمات کو کہتے ہیں، ان ورڈز کو کہتے ہیں جس سے آپ جو ہے نا غزل کو یا شاعری کو مزید دلکش اور مزید اٹریکٹیو بنا سکے. علم بدی کو علم معنی بھی کہا جاتا ہے. اس طرح شاعری میں معنی، آفرینی لطافت اور تخلیقی رفعت پیدا کرنے کے لیے جو پیرایہ اظہار اختیار کیا جاتا ہے اسے صنعت کہتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب صرف یہ علم بدی وہ الفاظ ہیں، وہ میننگ فل ورڈز ہیں جو آپ کے شعر کو ایک کمپلیٹ میننگ پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے. اور اس سے جو ہے نا مطلب یہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جس سے شاعری مزید اچھی لگتی ہے. صنعت تلمی کیا ہے؟ ایک معنوی صنعت ہے جس میں کسی مشہور تاریخی واقعے یا مسئلے کی طرف شعر میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے مختصر الفاظ میں اشارہ کیا گیا. تلمی کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہسٹورک سٹوری جو ہونا آپ کو بتائی جائے، ہسٹوریکل سٹوری بتائی جائے شعر میں. ایک ہی شعر ہوگا، اس میں نا کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کسی بادشاہ کا ذکر ہوگا، کسی قوم کا ذکر ہوگا، اور اس شعر میں جو ہے نا مطلب ایک واقعے کی طرح بیان کر دیا جائے گا. تو اس سے ان اشعار کو تلمی کہتے ہیں جن اشعار میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر ہو. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنما کرے کوئی. مریم، ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، حضرت مریم کے بیٹے حضرت خضر علیہ السلام، سکندر، ان سب کی بات کی جا رہی. مطلب یہ ہسٹوریکل لوگوں کی بات کی گئی ہے، تو یہ ایک تلمی والا شعر ہے. صنعت تکرار، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کلام میں ایک لفظ یا الفاظ کو تکرار کے ساتھ یا بار بار استعمال کرنا. مثلاً روتے روتے کون سویا خاک پر، ہنستے ہنستے کس کا جھولا رہ گیا. کلام میں ایک لفظ یا الفاظ کو تکرار کے ساتھ یا بار بار استعمال کیا جائے. اب روتے اور ہنستے یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا، تو اور دو بار ریپیٹ ہوئے، تو اس وجہ سے یہ صنعت تکرار اس شعر میں یوز ہوئی ہے. روتے اور ہنستے دونوں اپوزٹ چیز ہیں، اور آپ دیکھ لیں ایک سے زیادہ بار دونوں ورڈز یوز ہوئے، روتے روتے، ہنستے ہنستے. آدمی سے ملتا ہے دل، مگر کم کسی سے ملتا ہے. اس میں آدمی کو یوز کیا گیا، لیکن یہ صنعت تکرار نہیں ہے فی الحال، کیونکہ اس میں اس کا اپوزٹ نہیں یوز ہوا ہوا. صنعت تضاد کیا ہوتا ہے؟ تضاد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ایک شے کا کسی دوسرے شے کی ضد ہونا ہے. علم بدی کی اصطلاح میں جب شاعر اپنے کلام میں دو ایسے الفاظ لائے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں تو اسے صنعت تضاد کہا جاتا ہے. نظم، سینما اور فلم میں صنعت تضاد کی کئی مثالیں موجود ہیں.
اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا تکرار میں جو ہے نا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایک ہی ورڈ کو دو دو تین تین بار یوز کریں، تو یہ بھی تکرار کی ہی مثال ہے، آدمی آدمی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ضد ہوتے ہیں نا، الفاظ ضد نہیں ہوتے، ایک ورڈ ہے اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے، دن رات، مرد عورت، خوشی غم، تو جو اپوزٹ ورڈز ہوتے ہیں نا ان کو ہم تضاد کہتے ہیں، صنعت تضاد، یعنی الفاظ ضد جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظم، سینما اور فلم جو ہے اس میں صنعت تضاد کی بہت سی مثالیں ہیں۔ محبت میں خیال خودکشی پہم ضروری ہے کہ مرنا سخت لازم اور جینا کم ضروری ہے۔ مرنا جینا یہ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اس شعر میں مرنا اور جینا دو لفظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس طرح اس شعر میں صنعت تضاد استعمال ہے۔ آپ اس نظم کے چند اور اشعار میں صنعت تضاد کی نشاندہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آئی آپ کو صنعت تضاد کیا ہوتا ہے؟ کہ بالکل اپوزٹ ورڈز، مرنا جینا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ٹھیک ہے۔ اور صنعت تکرار کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی ورڈ ہو جو اپوزٹ بھی ہو سکتے ہیں اور جو ایک سے زیادہ بار استعمال کیے گئے ہیں۔ صنعت تلنی تکرار تضاد کی ایک ایک مثال دے کر وضاحت کریں۔ یہ اب آپ کی پرسنل ایکٹیویٹی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس کے آگے کیا ہے؟ صنعت تلنی تکرار تضاد کی ایک ایک مثال دے کر وضاحت کریں، یہ ہمارا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کنایا، کنایا کیا ہے؟ کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی، پوشیدہ یا مبہم بات کے ہیں، مطلب کوئی ایسی سیکریٹ بات کو کنایا کہتے ہیں۔ جب کوئی لفظ حقیقی کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیا جا سکے، مثلا بال سفید ہو گئے مگر عادتیں نہ بدلیں۔ اچھا اب اس میں کیا ہے حقیقی اور مجازی؟ حقیقی مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی بات ہے جیسے بال سفید ہو گئے، اس کا مطلب تو صاف ہے کہ بال سفید ہو گئے، بال وائٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو مجازی مطلب، حقیقی مطلب تو یہ ہوتا ہے جو ورڈ ہوتا ہے اس کا حرف بحرف مطلب، بال سفید ہو گئے، بال وائٹ ہو گئے، مگر جو اس کی مجازی معنی ہیں، مطلب جو اس کا اصلی مطلب ہے، اس کا مطلب ہے بڑھاپا، بال سفید ہو جائیں، بالوں میں چاندی اتر آئے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بڑھاپے کی طرف بات کریں۔ مثال کیا دی ہے؟ بال سفید ہو گئے مگر عادتیں نہ بدلیں۔ یہاں بال سفید ہونا سے مراد عمر کا زیادہ ہو جانا۔ اسے کالے نے کاٹا ہے، کالے نے کاٹا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے سانپ نے کاٹا ہے۔ کالے، یہاں پہ انہوں نے سانپ کے کلر کے بارے میں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ کنایا یہ ہوتی ہے کہ چھپی ہوئی بات، اسے کالے نے کاٹا ہے۔ اب کوئی سوچے گا کہ کالے نے کاٹا، کالے بلی نے کاٹا ہے، کالے کتے نے کاٹا ہے، کس نے کاٹا ہے؟ تو یہاں پر اب یہ چھپا ہوا مطلب ہے اس میں کہ اس کو کالے سانپ نے کاٹا ہے۔ مجاز یا مرسل کیا ہے؟ اگر کسی لفظ کو حقیقی کے بجائے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اچھا یہ مجاز مرسل والی ڈیفینیشن آپ لوگوں کے لیے اتنی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ آگے بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کو تب دوبارہ سمجھائی جائے گی۔ یہاں پہ فی الحال آپ کنایا تک سمجھے کہ کوئی بات ہے تو اس میں اس کا کوئی ہڈن میننگ بھی ہوگا۔